سورہ یونس کا 3 رکوع ہے اور 11ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اس آیت کریمہ کو سننے سے پہلے ایک مثال کو سمجھیں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک اندھے کو دیکھا، تو وہ اندھا بڑی مشکل میں تھا، تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا تو اسے آنکھیں دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے آنکھیں دے دی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ جب آنکھیں مل گئیں تو اس نے بزرگ کے سامنے ہی کسی کو قتل کر دیا، فساد کرنے لگا۔ تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اے اللہ اس کی آنکھیں واپس لے لے۔ تو ان پر یہ غیب سے ندا کی گئی کہ ہم جسے آنکھیں دیتے ہیں اس میں بھی ہماری حکمتیں ہیں، اور جسے نعمتوں سے محروم کرتے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے نعمتیں نقصان دہ ہوتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہوتے۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، بڑے سیدھے ہوتے ہیں، بڑے منکسر المزاج، بڑی عاجزی ان کی ساری۔ دولت آ جاتی ہے تو وہ خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتے۔ فرعون اگر بھوکا ہوتا اور جھوپڑی میں رہتا ہوتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا؟ نمرود اگر جس پوزیشن پر پہلے تھا اس پوزیشن پر رہتا تو کبھی، یعنی وہ تو بالکل بے یار و مددگار ایک جزیرے پر پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچایا، بادشاہت عطا فرمائی، پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو ہر آدمی کے لیے نعمتیں مفید نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بڑے کمظرف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ احسان کریں تو احسان کا بدلہ وہ دشمنی سے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جس پر تو احسان کر اس کی طرف سے تکلیف کے لیے تیار ہو جا۔ تو ماں باپ بھی تو اولاد پر احسان کرتے ہیں، لیکن کتنے کمظرف ہوتے ہیں بعض لوگ کہ اس احسان کا بدلہ وہ کتنی تکلیفوں سے دیتے ہیں۔ ساری ساری رات ماں باپ روتے رہتے ہیں اور اولاد کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو تکلیف انہیں پہنچی تھی، یعنی تکلیف دور کر دیتے ہیں، رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تب وہ فارغ ہو گیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرنا شروع کر دیتا، دین کے خلاف سازش شروع کر دیتا۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر سارے ہی دنیا کے اندر خوشبال ہوتے، کوئی فکر نہ ہوتی، کوئی غم نہ ہوتا، اور سبھی مالی طور پر مستحکم ہوتے اور خطرات نہ ہوتے تو بغاوت اس دنیا میں بہت زیادہ ہوتی۔ آج تو کروڑ پتی آدمی بھی یہ ڈرتا ہے نا کہ بھی برا وقت آ گیا تو مجھے شاید یہ آدمی کام آ جائے، شاید یہ کام آ جائے۔ تو کروڑ پتی آدمی بھی لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے کہ اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ برے وقت میں شاید مجھے لوگوں کی ضرورت پڑ جائے۔ تو اس لیے دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ سارے ہی لوگ تمام فکروں سے آزاد ہوتے تو ہر کوئی یہ چاہتا کہ میں خدا بن جاؤں۔ یہ مراد اس سے عام لوگ ہیں، ورنہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر تو جتنی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے اللہ کی خفیہ تدبیر جلد ہو جاتی ہے، یعنی اس کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے رسول، یہاں مراد ہیں فرشتے کرامن کاتبین جو اعمال لکھتے ہیں، یکتبون، وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو تم مکر کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے
خشکی میں اور تری میں، تم خشکی میں تری میں جو بھی سفر کرتے ہو رب کی عطا سے، حتی یہاں تک اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو، بحری جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ بحری جہاز، وہ کشتیاں اچھی ہواؤں کے ذریعے تمہیں لے کر، اچھی ہواؤں کے ذریعے انہیں لے کر چلتی ہیں، یعنی وہ کشتی چلتی ہے، بحری جہاز چلتا ہے، اس میں اگر ہوا موافق ہو تو بحری جہاز چلنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہوا بالکل سیٹ ہے، کوئی طوفان نہیں، کوئی سیلاب نہیں، کوئی سمندر کے اندر موجوں کے اندر اضطراب نہیں۔ جاءتها ریح عاصف، جب وہ خوشیاں مناتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، پلین جا رہا ہو، ٹرین جا رہی ہو، گاڑی جا رہی ہو، انسان مطمئن ہوتا ہے حالات سے تو گانے بجا کر اور کتنے گناہ کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ پلین اب گرنے والا ہے، یہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہونے والی ہے، یہ گاڑی کا ستیہ ناش ہونے والا ہے، ابھی گولیاں چلیں گی، ابھی فائرنگ ہوگی، ابھی بم دھماکے ہوں گے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی کے اندر اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے۔ یہ بھی مراد کون سے انسان ہے؟ عام انسان، لیکن نیک لوگوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ جاءتها ریح عاصف، ان کشتیوں پر آندھی کا جھونکا آتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ عاصف جب عین کے ساتھ ہو تو سخت کو کہتے ہیں، تو ریح عاصف سخت ہوا، تیز ہوا۔ وجاءهم الموج من كل مكان، اور چاروں طرف سے لہریں انہیں گھیر لیتی ہیں۔ وظنوا، اور وہ یقین کر لیتے ہیں، انہم احیط بہم، اب وہ گھیر لیے گئے، اب بچ نہیں سکتے۔ دعوا اللہ، تو اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے بن کر، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دی، من ہادی، اس سے، لنکونن من الشاکرین، ضرور بضرور اب ہم شکر کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے۔ فلما، پھر جب، انجاہم، اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض غیر الحق، اس وقت وہ ناحق زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا نقصان تمہیں ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم پلٹ کر آؤ گے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم خبر کر دیں گے تمہارے تمام کاموں کی۔ اے دنیا کے مت والوں، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فانی ہے، اچانک سے یہ دنیا روٹھ جائے گی اور اچانک سے تم موت کا شکار ہوگے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے، کماء، جیسے پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے آسمان سے اسے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی کی وجہ سے زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں، مما یأکل الناس والانعام، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنا سنگار، اپنی زینت کو اختیار کر لیا،
وزینت، اور زمین خوب آراستہ ہو گئی، باغات، پھل، کھیتیاں، گھاس، یہ سب اگ چکے، وظن اہلھا، اور ان کے مالک یہ سمجھے، انہم قادرون علیہا، کہ وہ ان تمام چیزوں پر قادر ہیں، اب ہم مزے کریں گے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا، تباہی آ گئی، فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اسے ایسا کر دیا جیسے کاٹی ہوئی ہو، کأن لم تغن بالامس، ایسا اسے مٹا دیا گویا کہ کل وہ تھی ہی نہیں۔ انسان پیدا ہوا، پیدا کرتے کرتے کتنی ترقی کر لی، کتنا بڑا ہو گیا، کتنا مقام مرتبہ پایا، اچانک سے ہارٹ فیل ہوا، قبر میں چلا گیا، اس کا وجود ہی مٹ گیا، گویا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ چند دنوں کے بعد لوگوں کے ذہنوں سے بھی مٹ جاتا ہے، اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اے دنیا کی حقیر نعمتوں کے پیچھے بھاگنے والوں، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اس کی طرف آؤ، اس کے لیے کوششیں کرو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنت ہے، وہ زیادہ، اور اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں، اور زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، ان کے چہروں پر کالا پن نہیں چڑھے گا، قطرن سیاہی، ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت نہیں چڑھے گی، نہ وہ ذلیل ہوں گے نہ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جن لوگوں نے گناہ کیے تو جیسے گناہ کیے ویسی انہیں سزا دی جائے گی، یعنی گناہ کے مثل سزا ہوگی، زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر ذلت مسلط ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے جیسے کالی رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر چھا گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور کل بروز قیامت ہم سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کافروں سے مشرکوں سے کہیں گے، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی کھڑے رہو اور تمہارے جھوٹے خدا بھی یہاں پر کھڑے رہیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، ایک دوسرے کے یہ مخالف ہو جائیں گے۔ قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے جھوٹے خدا کہیں گے کہ تم تو ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ ان كنا عن عبادتكم لغافلین، بے شک ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بالکل غافل تھے۔ تو ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان مشرکین کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔
یہ اپنے بتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ جو بت کلام کریں گے اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی قوت گویائی عطا فرمائے۔ ہنالک، اس وقت، تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر جان اپنے اعمال کو جان لے گی، ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اور میرا انجام کیا ہونا ہے۔ وردوا الی اللہ، وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کے دربار میں، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو ان کی من گھڑت باتیں تھیں وہ ساری باتیں ان سے گم ہو گئیں، یعنی وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، تو قیامت بھی انہوں نے دیکھ لی اور جہنم کا عذاب بھی وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، جن لوگوں کو اللہ تعالی دارالسلام کی دعوت دیتا ہے، جن کے لیے حسنہ بھی ہے، دیدار الہی بھی ہے، جن کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، جن کے چہروں پر ذلت، رسوائی، شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اور ہماری سستیوں اور غفلتوں کو دور فرمائے۔